ہم نے مہنگائی کے متعلق باتیں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ 14% تک بڑھ گئی، 10 سے 14% کے درمیان کی خبریں ادارہ شماریات وغیرہ کی آتی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں ایز اے کامن سٹیزن 24% کی بھی لاسٹ آئی ہے ماہانہ رپورٹ جو ہے. ایک رپورٹ 24% تک بھی آئی تھی. ابھی یہ آئی ہے کہ 0.75 یعنی کہ پونا جو ہے وہ کمی آئی ہے. مجھے یہ بتائیں لیکن یہ ہفتے کا ڈیٹا ہے، گزشتہ ہفتے کا ڈیٹا ہے. میں عرض کرتی ہوں ایز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری مجھے یہ بتائیں کہ میری جیب سے آؤٹ آف مائی پاکٹ میری جو پرسنٹیج مہنگائی لے کے جا رہی ہے وہ 150% ہے. اس کی کیسے میں اگزامپل دوں؟ آپ اس کی آٹا چینی سے شروع ہو جائیں، آپ شروع ہو جائیں سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں، مرغی کا گوشت دیکھیں، انڈے دیکھیں، آپ اسی طریقے سے اگر آپ مرچیں دیکھیں، مسالے دیکھیں، ان کی قیمت رضی صاحب 14 نہیں 25 نہیں، ان کی قیمتیں 150% تک اوپر گئی ہیں. تو کہاں پہ کیلکولیشن؟ وہ ابھی جس طرح بٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے، شاہ صاحب نے میرے خیال یہ بات کی کہ کبھی نہیں بتائے گی گورنمنٹ کو کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے. کیلکولیشن ایگزیکٹ یہ ہے کہ 100 سے 150% تک مہنگائی ہے. وہ 100 سے 150% تک مہنگائی جو ہے اس کے مقابلے میں انکم کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں انکم کم ہوئی ہے اور مہنگائی اس طریقے سے آگے گئی ہے. اس کے اوپر آپ نے جو بات کی کہ خبریں چلوا کے اس سے الٹ چلنا، جب سے یہ حکومت آئی ہے 25 جولائی 2018 میں، جب عوام تبدیلی عوام کے ذریعے سے عوام کو ایک ہائی ساؤنڈڈ فریز کے ساتھ کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، عوام کے منہ میں چپکا کے جب یہ حکومت لائی گئی تھی تو اس کے بعد سے عوام نے ایسی انہونیاں دیکھی ہیں رضی صاحب کہ کبھی کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہم نے مارشاء اللہ بھی دیکھے ہیں، مشرف کا مارشاء اللہ تو ہم نے ہوش و حواس میں دیکھا ہے نا. جی بالکل. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں لوگوں کی کس طریقے سے جیبیں الٹی ہوئی ہیں. اسی کے مقابلے میں پھر آپ کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی کی قیمت دیکھیں کتنے پرسنٹ بڑھی ہے. مطلب بجلی کی قیمت مور دن 100% بڑھ چکی ہے پریکٹیکلی اگر آپ یونٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے گیس کی قیمت تقریباً 300%. ہوا کیا بجلی کے ساتھ کیا دو نمبری ہوتی ہے کہ جب سستے والا ٹیرف ہوتا ہے نا دن میں، اس وقت بجلی بند کر دی جاتی ہے. جب ہائی پرائس ٹیرف کی باری آتی ہے تو بجلی آ جاتی ہے. اسی وقت میں لوگ استریاں چلاتے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. اسی ٹائم میں واشنگ مشین چلتی ہے، اسی ٹائم میں موٹر چلتی ہے اور آپ کے بل آسمان پہ چل جائیں گے. آپ کے بل آسمان پہ چلے اسی طریقے یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ 3-4-14% والی تو کوئی سٹوری نہیں ہے. سٹوری تو یہ ہے کہ 150% تک عوام کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. 150% تک میرے جیسا ایک آرڈنری پاکستانی جو ہے اس نے اپنی جیب الٹی کی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کموڈٹی یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جس طرح میں نے بات کی، جب آپ بجلی کی قیمت اس پرسنٹیج سے بڑھائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے مارکیٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا؟ نہ صرف مارکیٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا بلکہ کنٹرول پالیسی کہاں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ چین آف سپلائی اسی طرح سے سسٹین ہے، قائم ہے، کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی دوائی کی شارٹیج نہیں تھی جب ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم نے بلیک میل ہونے سے بچنے کے لیے قیمتیں بڑھائی ہیں. مجھے یہ بتائیں پورے پاکستان میں کسی ایک گولی کی قیمت کی کوئی شارٹیج نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے اس کی قیمتیں بڑھائی جاتی. صرف اور صرف نوازنے کے لیے، صرف اور صرف ان سے بینیفٹس لینے کے لیے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے رضی صاحب کہ یہ بینیفٹس لینے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں دوائیوں کی، اور دوائیوں کی قیمتیں تقریباً 6 دفعہ بڑھائی گئی ہیں جب سے یہ 2.5 سالہ ہمارا ٹینیئر جو ہے اس حکومت کا آیا ہے. آپ نے ظاہر ہے مختلف کیٹیگری میں کتنی دوائیوں کی بڑھائی گئی، کتنی پرسنٹیج. ایک دفعہ میں 262% بھی دوائی کی قیمت بڑھائی گئی ہے. اس سے کس نے فائدہ حاصل کیا؟ دیکھیں جب گورنمنٹ کا فوکس، رضی صاحب میں ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گی، جب گورنمنٹ کا فوکس، گورنمنٹ کے ہر حکومتی اس بندے کا فوکس جو کہ ٹی وی کے اوپر آ کے بات کرتا ہے، جو ٹی وی میں 3-4 دن میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جب یہ صرف یہ ہوگا پچھلوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے اوپر کیسز کی نوعیت کیا ہے؟ کیسز کی نوعیت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈالا گیا. مجھے یہ بتائیں رضی صاحب رانا ثناء اللہ کا کیس اس وقت کہاں ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے سے تو برآمدی ہوئی آئی کتوں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیس کیا کیس تھا جس کے اوپر لائیو پریس کانفرنسز کی گئی، جس کے اوپر اللہ خدا رسول کی قسمیں کھائی گئی، اسمبلی کے اندر قسمیں کھائی گئیں. یہ ابھی بٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ صادق اور امینی کی ملمہ کاری جو ہے، اس ملمہ کاری کو ایکسپوز ہونا چاہیے. ملمہ کاری کے ذریعے سے کس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے، کس طریقے سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ کہہ کے کہ میں نے نوٹس لے لیا ہے اور قیمتیں جو ہے آسمان پہ چڑھتی ہیں اور ہر دوسرے دن چڑھتی ہیں. مطلب لوگوں کی چیخیں اور برکس نکل گیا ہے رضی صاحب. لوگ، میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ بلبلا رہے ہیں اس وقت. اور اس وقت یہ جو اپوزیشن کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں نا، لوگ اپنی اس بلبلاہٹ کی وجہ سے آتے ہیں. لیڈرشپ سے محبت ہو نہ ہو لیکن اس چیز سے لوگ ضرور ہے کہ لوگ زندہ ضرور رہنا چاہتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہتا. جی بھٹی صاحب، ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے
لیکن یار حکومت کہتی ہے کہ جی سب یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ممتاز بھٹی صاحب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, مہنگائی تو ہے ہی نہیں, یہ تو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. وہ اس سٹیٹ آف ڈینائل میں کیسے ہیں؟ کیا وہ اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں؟ بھائی صاحب وہ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پہ واقعی مہنگائی نہیں ہے, کیونکہ ان کی انکم بہت زیادہ ہے. ایک لفظ بار بار سارے بولتے ہیں نواز, نواز کو آپ نہیں نکال سکتے. میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ نوازنے کی طریقہ ہے نوازنے کا, تو نواز تو آ گیا نا جی بیچ میں, تو پھر آپ نواز کے خلاف بھی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات رہی صاحب یہ ہے کہ ہماری قوت خرید دن بدن بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو بازار میں چیزیں تھیں وہ پڑی ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. اب آٹا اگر 45 روپے سے 90 روپے ہو گیا تو صادق و امین ہے, چینی 50 روپے سے 115 روپے تو صادق امین ہے, پیٹرول 70 سے 100 روپے اب ہو گیا صادق امین ہے. نہیں 100 سے زیادہ ہو گیا, جی وہ کم کیا جی بھی 105 تھا تو وہ 104 رہ گیا. جی وہ 104 پھر ابھی 1.5-2 روپے انہوں نے پھر 100 ہو کم کیا گیا, نا, اچھا 100 ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کا آپ آ جائیے جی, پکانے کا تیل اگر 55 روپے لیٹر سے 200 روپے لیٹر ہو گیا تو کیا برا کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹماٹر اگر 20 روپے 25-30 روپے تھے تو 180 روپے ہو گے, تو کیا مہنگائی ہوئی جی. ٹھیک. آلو 25 روپے سے بڑھتے بڑھتے 80-100 پہ چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں. ارسلان صاحب مرغی کا پیاز گوشت 400 روپے 400 روپے پہ جی گیا. 330 روپے. انڈے آپ کے سردیوں میں غریب آدمی بھی چلو ایک آدھا انڈا بنا کے کھا لیتا تھا, یا بچوں کو کھلا لیتا تھا, اپنے 2 بچوں کو آدھا آدھا کر کے بنا کے دے دیتا تھا, 200 روپے ہو گئے. معاملہ رہی صاحب یہ ہے کہ صابر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک حل تو بہت آسان ہے, جو عوام کے پاس ہے وہ عوام کرتے نہیں ہیں. بٹی صاحب بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں, ہم بھی لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا, عوام نہیں نکلے گی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جوتے بڑھانے والے جو ہے نا, جو لتر مارنے والے جو ہے نا, وہ ان کی تعداد بڑھا دیں. اور اگر آپ کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو کیک کھا لیں یار, کیا مسئلہ آپ کو, کیک کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری بٹی صاحب رضوان صاحب جی جی میں یہ پوری خبر اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی ایم پنجاب ہے عثمان بزدار, یہ صبح اٹھتے ہیں, ایک 4-6 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جن کے 4-5 کیسز جو ہیں وہ ایک بیوروکریٹ کے پاس پینڈنگ ہیں, یہ اس کے ساتھ صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں. اس بیوروکریٹ کو بلایا ہوا ہوتا ہے, اس کو باہر بٹھایا جاتا ہے, اور یہ چودھری مجید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنڈی میں. اور اس نے 3 دفعہ اندر پیغام بھیجا کہ جی بتائیں کہ میں میٹنگ کے لیے آیا ہوا ہوں. سی ایم صاحب نے کہا کہ ویٹ کرے, ابھی ناشتہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کو اندر بلایا گیا. ثاقب نثار صاحب جو ہیں جی ان جی سے جی پوچھیں, وہ ڈیم بھی بننا ہے نا ہمارا, ابھی تو ڈیم کا پہلا دینا اگلے شخص نے, وہ ڈیم بھی نہیں بنا. بات یہ ہے کہ جس طرح بٹی صاحب حکومت جس مینڈیٹ جس طرح وہ لائی گئی ہے, یہ سوال کا جواب ان لوگوں سے بنتا ہے. جس طرح کی جعلی حکومت ہے اسی طرح کا یہ جعلی اور صادق امین والا معاملہ ہے, اور اسی طرح آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس, لیکن اس یہ طرح آپ کو کی پکی جعلی بات ہے. باتیں ہیں